ألا لله الدين الخالص. اور آپ کے حالات ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے یہاں پہ شادی شدہ حالات جو لڑکے ہیں وہ بالکل ٹھیک ان کی زندگی چل رہی. اور کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ اس آدمی کا بولے دور ہیں کیسے نہیں ہے میرے پاس. تو میں نے کہا وہ اس وقت تو اسلامی نظام کا اسلامی نظام ہے تو مجھ کو کیا کرنا جب میرے پاس پیسے نہیں. کہتے کاشف صاحب یہ دو اور دو دوسرے کو پوچھتے ہیں کتنا کہتے ہیں 4 روٹیاں پنجابی میں کہتے ہیں روٹیاں تو سب گلا کوٹیاں. یہ ہو جاتا ہے اسلامی نظام کی قیمت بہت مشکل ہے. آپ لے تو آئیں گے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کرا کے لیکن آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے. اس کے لیے جس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. غزوہ خندق میں گھیر لیا تھا سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل جو ہیں دعوت قلوب حاجرہ تمہارے جو دل ہیں وہ جو حلق تک آئے پڑھتے تھے یہاں تک آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے. کہاں گیا اللہ میاں کافر کے ہاں تمہارا نبی کہہ رہا ہے 2 چٹانیں توڑ کے یہ روم کی چابیاں مل گئیں یہ ایران کی مل گئیں حالت تمہاری یہ ہے قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر نہیں جا سکتے. اب یہاں روم ایران فتح تمہارا نبی کرا رہا ہے. ایسا اتنا زبردست قسم کا کام خراب ہوتا ہے. بڑوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں اس میں. اس لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں تو بہت ایزی ہے اسلامی نظام کہنا آسان. آ گیا نا جس دن سب پس جائیں گے ہم آپس میں نہ پسے تو باہر والے پیس دیں گے. تو یہ بات آپ کو سمجھائی ہے میں نے. اب جو ہے وہ اگلی چیز جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے. نمبر 4 دعوت اسلامی کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا. اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں تحفیظ فرمائے. میرے لیے تو یہ سب سے مشکل چیپٹر ہے نفاق پر. باقی سارے کوئی مسئلہ نہیں. اوپر اسلام کی باتیں میں ایزیلی کر لیتا ہوں. نفاق میں آ کے مجھے اپنے آپ میں لگتا ہے میں بھی منافق ہوں. صاف سیدھا میں نہیں کسی کی گواہی دیتا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ نفاق سے بری. نفاق بہت بری. دیکھ لیں مولانا نے کہا کہ مکہ کے آخری دور میں بھی حالانکہ اسلامی نظام میں ریاستیں بھی قائم ہوئی اس میں بھی یہ حالت ہوئی مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جاتے تھے. مانتے سارے تھے کہ حق ہے لیکن وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن باہر نہیں بتاتے تھے. ہمارے والی کیفیت ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی بھی یہ حالت ہوگی خراب ہوگی کہ ہم کہاں ہیں اور اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں. عزیز رشتہ داروں سے کہاں کٹ کر رہا جا سکتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں. کاروبار کریں گے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے تو کہاں جائیں. یعنی اس وقت بھی لوگوں کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اسلام چلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو ہے نا اسلام کہتا ہے کٹ جاؤ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. یہ سب باتیں بڑی آسان ہیں. کیا کریں ایسے میں وہاں یہ ہماری کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے ان کی بھی ہو رہی میری اور آپ کی کیفیت دراصل بیان ہو رہی ہے. تو یہ اسلام کے برق ہونے کے تو مختلف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع مطلب کٹ جانا اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلے کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جاتے تھے.
ادھر قبول کیا، ادھر مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے بھی منافق اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ اب ٹائپس بن گئی، ایک طرح کا نہیں کہ ایک ہی طرح کے منافقین سے اب واسطہ پڑنے لگا۔ ایک قسم کے منافق ہوتے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے، محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہے تو ہم کافر، لیکن مسلمانوں کو بھی اندر سے ہلانا ہے کسی طریقے سے، تو مسلمان بن کر ان کو اندر سے ہلائیں، افواہیں اڑائیں، ان کو بددل کریں، ان کو کہیں کہ تم لوگوں نے کون سا دین قبول کر لیا، یہ دین یہ تو مصیبتیں لے کر آیا ہے نا عجیب سا دین، پہلے حضور اپنی بات منواتے رہتے ہیں، حضور کے بارے میں شکوے، پھر ٹھیک ہے نا جب چاہیں جو چاہے حکم دے دیں، ماننے پڑتے ہیں، بھائی کیا کریں، اس طرح کی بددلی پیدا کریں، اس طرح کے منافقین سے واسطہ۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد کسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں، تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں، شیطان سے بھی نہ بگڑے اور رحمان بھی رہے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، دونوں طریقے سے ہوتے کرتے کہ نہیں شادی، ہم شادی میں دونوں کام بھی کرتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں، نکاح، مولوی صاحب آ جاتے ہیں، ان سے چھوٹا سا ایک درس بھی کرا لیتے ہیں، یعنی مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے شروع میں ہم ثنا بھی ہوتی ہے، لڑکے کو پوچھتے بھی ہیں، 3-4 آیتیں پڑھ کے بھی آپ کو قبول ہے، بشرا محمدی حق مہد اتنا مہدی، اس کے بعد ٹھیک ہے، دعا مانگی، چھوارے بٹنے شروع ہو گئے، ساتھ ہی اشارہ کیا، ڈول بجنا شروع ہو گیا، مولوی صاحب ابھی میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پیسے بھی ابھی دے کے رخصت بھی کیا، وہ تو کھانا کھا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ادھر سے اشارہ ذرا آنکھ کا ہو جاتا ہے۔ نکاح کے شروع میں بھی ساری باتیں رسمیں، مائیوں، مہندی، جی فائرنگ، ایک گولی پتہ کتنے کی آتی، پتہ نہیں کتنے 35 روپے کی، وہ بتا رہے 100 گولی کتنے کی ہوگی، اور جو 1000 گولی نکالتی، یہ اب کتنے، یہ سارے کا سارا کس نے لکھا، فرشتے نے لکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، کہا ابن آدم تجھے میں پاؤں نہیں ہلانے دوں گا جب تک تو مجھے حساب نہ دے دے کہ یہ پائی تم نے کہاں خرچ کی، نہیں ملنے دوں گا، میرا رزق تھا، امانت کے طور پر کس کو دیا گیا، تو نے اس رزق کے ساتھ کیا کیا، تیرے اس رزق میں سب غریبوں کا حصہ تھا جو تیری ضرورت سے بڑھ کر، سب سے خوفناک حدیث سے، ذخیرہ حدیث میں اس سے بڑھ کر خوفناک حدیث ہی میں نے پڑھی، اللہ نے کہا کہ ابن آدم کو پاؤں بھی ہلانے نہیں دوں گا، اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، گولیوں کی گولیاں، طوائفیں ناچ رہی، اس کے اوپر پیسے، پیسوں کے پیسے، لوگوں نے فرمایا کہ اگر پیسے پکڑنے ہیں تو زندگی میں کبھی بائیں ہاتھ سے پیسے نہ پکڑنا، پیسے اور رزق کا ادب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، پتا ہے کسی کو نہیں پتا، اس مسئلے کا نہیں پتا، آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، نہ کسی نے بتانا ہی ہے، تم کو جاؤ یہ کہ ذخیرے میں پڑھ لو جا کر کے، کوئی تمہیں بتا جائے، پیسے کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے اس کے حلال کو پکڑے، یہ خیر ہے جو اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اس کے لیے ترس گئے لوگ، کافر ہو گئے اس کے لیے، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، تمہارے ہاتھ میں، تو کیا ہوتا ہے اس کا ادب، وہ ایک طوائف کے پاؤں کے نیچے ایک طوائف کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، روندا جا رہا، جو خون پسینے سے محنت کی کمائی ہوتی ہے، تو وہی پیسوں سے شراب آ جاتی، اور 2-4 رسمیں پہلے کی، درمیان میں نکاح، پھر ولیمہ، کہتے سنت ہے، میں نے کہا یہ سنت نہیں جو آپ ابھی ادا کر رہے ہیں،
جس میں 36 ڈشیں ہیں، یہ صورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ جس میں اس پورے کا پورا شہر کا جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے وہ سارا امڑ آیا، اور فقراء و مساکین اور یتاما جی غرباء یہ پائے گئے۔ یہ نہیں تھا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ، یہ نہیں تھا۔ بہانے، سب بہانے، میں بھی مجرم آپ بھی مجرم، میں بھی اردو شادیوں میں آپ بھی اردو شادیوں میں، پھر میں کیسے کہوں کہ میں پاک ہوں آپ نے، اور آپ کو کہوں کہ آپ پاک ہیں؟ کل کا کل معاشرہ اسی کے اندر ہے۔ پھر یہ منافقین میں شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ پڑھ لیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، دونوں طرف راضی رہیں لوگ۔ کہتے ہیں نا کہ یہود سے بھی کاروبار کرنا ہے جی، کیا کریں ہیں جی، ان کو بھی رکھنا ہے راضی، ادھر کی خیر سگالی کرو، خیر سگالی۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہتے تھے یار یہ کبھی کبھی مجھے اسلام سچا لگنے لگ جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھی وہ مزہ پرانا ہی تھا یار، زندگی ہوئی تھی اللہ کی قسم۔ یہ کچھ لوگ نا جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اپنی نا پرانی باتیں بڑی یاد کرتے ہیں۔ یاد ہے اس رات کی شراب پی، فلانا بڑا پی، گرا ہوا بڑے کہہ کے لگتے ہیں۔ گناہ کو یاد کر کے اس کی لذتیں لینا کوئی آسان کام ہے؟ ہمیں یاد ہے سب وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے یاد ہو، ملنا وصل کی رات کا وہ نہیں کی حران ادا محمد خان نے۔ ہمیں یاد ہے سب وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی رات تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پھر آتا ہے وہ یاد، جوانی کے ساری خودکاریاں یاد آتی ہیں نا، پھر وہ پر لطف راتیں ہو جاتی ہیں۔ برسوں بعد وہی جس سے آنکھ لڑی ہوتی جوانی میں، شادی تو نہیں ہوئی ہوتی، وہی پھر کہیں محفل میں آ جاتی تو پھر وہی سب چیزیں جان جاتی۔ متردد گناہ نہ کرنا اور اس سے طائب ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ گناہ کی لذت کو اپنے قلب میں اور اپنے ذہن میں خود بخود اندر ہی اندر محسوس کر کے اس کی لذت لینا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ گناہ بھی جڑ سے گیا نہیں، ابھی اللہ کی نافرمانیاں باقی ہیں، قلب کے اندر ذہن کے اندر بھی باقی ہیں۔ ابھی ان گناہوں کو مجمع میں بیان کرنے سے تو بات ہے، لیکن ان گناہوں کا بھی قلب کے اندر لذت کا احساس باقی ہے۔ کہاں سے آئیں گی یہ سب چیزیں؟ اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد ہیں۔ اپنے جاہلیت کے زمانے کو ہم یاد کرتے ہیں بڑے پوسٹوں کے اندر، خدا کے اس کی یاد دہانی کر کے اندر ہی اندر لذت محسوس کرنا، خدا کے پھر بارگاہ الہی میں تہجد کے وقت کھڑے ہو جانا کہ خداوند اس گناہ کی لذت کو بھی میرے دل سے مٹا دے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ تیرا۔ اس کو اقبال نہیں کرتی، کس قسم کا ہے یہ حافظہ نہ ہو، لیکن گناہ یاد رہ جاتا ہے، نیکی کی ہر بات بھول جاتی ہے۔ انسانی فطرت دیکھیں کیسی ہے۔ ہم کہ یہ دعا یاد کر کہتے یاد نہیں رہتی، ہم یاد کرائیں پرانی بات ہے وہ ساری یاد ہے۔ گناہ کی چھاپ جلدی نہیں جاتی، چپک جاتی جیسے کوئی اچھی سی ٹیپ ہوتی نا، وہ لگ جائے تو آپ جب اسے اکھاڑتے ہیں تو اس کا پھر بھی نشان باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے روح کے ساتھ چپٹ جاتی ہیں ساری۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے یہ بھی مسلمان ہو۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا، بھائی آج کل سارے ہی اس فرقے میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی چلے جائیں۔ اچھا یہ گناہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کے زمانے میں مشہور ہوا، میں تو سنتا ہی نہیں تھا اس کو، تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ میں اس کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، تو میں کہا کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ مجھے کیا آتی ہے، سارے لوگ سنتے تو میں بھی ویسے سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اس طرح کا بدون گزارے ہو اس جماعت میں، یار سنا ہے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے عالم، ایک صاحب مجھے یہاں پہ ملے،
یہ کپڑے کی ڈونگوں کو کاروبار کرتے تھے. ہم کسی سلسلے میں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. کہنے لگے میں تو ڈاکٹر صاحب پہ قربان, میں تو ڈاکٹر صاحب پہ ایسے, ڈاکٹر صاحب بہت اچھے, دل ایمان زندہ کر دو. داڑھی بھی رکھ لی, نمازیں بھی 5 شروع کر لی, بڑا ذکر اذکار. میں نے کہا یہ بندہ لیکن میرا دل نہ مانے. دل میرا جو ہے نا وہ جلدی مانتا بھی, پتہ نہیں یہ کیسا ہے, میں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں مانتا. میں کہ تم بھی صحیح مسلمان, تو کسی کے بارے میں تو میں جلدی نہیں لاتا, میں اپنا ہی پریشان رہتا ہوں. چلو دوسرے تو واقعی مسلمان, پھر میں نے مجھے اپنا یقین کوئی نہیں. تو وہ میں نا بڑا اس کی باتیں سن کے کہوں کہ زیادہ ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا فین ہے. تو پھر نا کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک معاملہ پیش آیا. ان سے تو کہنے لگے کاشف صاحب یہ جو ہے نا اس طرح نہیں رومیں چلتی, ٹھیک ہے, جیسے آپ چلاتے ہیں, یہ بجلی چوری کرنی پڑتی ہے. میرے پاس وہ بندہ آتا ہے, مہینے کے بعد میں اسے پھر میٹر پیچھے کرا لیتا ہوں, پھر تب جا کر 50,000 بچتا ہے. میں نے کہا اب آیا نا وہ پہاڑ کے نیچے, ٹھیک ہے نا, مفادات کی جنگ چل پڑتی ہے اندر. میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا. اور کچھ دیر کے بعد وہ چلا, وہ قاری صاحب کے ساتھ دھوکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ادھر روا روی میں چل پڑنا کہ آج کل فلانا ڈاکٹر بڑا مشہور ہو گیا, ذاکر نائک صاحب بڑے مشہور ہیں, ان کا آپ نے کبھی سنا؟ ایمان تازہ کر دیتا ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب عملی طور پر دیکھتا سارا ایمان باسی ہوا ہوتا ہے. تازہ ایمان تو غائب ہو جاتا ہے اسی وقت کے رشتے لے جاتے ہیں, باسی ایمان جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. شوق میں چلو جی مولوی صاحب کا درس سننے کے لیے چلے, سارے اکٹھے ہو گئے. مولانا سے ہمارے مولانا اسحاق صاحب اللہ رحمت فرمائے ان پر, میں انہیں کہتا تھا وہ بھی نا اور فیشنوں کی طرح ایک فیشن ہے ان کو سننا. کسی سے بات سنی تو وہ گھر کا میں نے ماحول دیکھنا, وہ سارا ہی نا رہتے نہیں, تو پوچھنا ہمارے مولانا صاحب سے بڑے اچھے تعلقات, میں تو ان کو ہی سنتا ہوں, ان کے پاس ہی جاتا ہوں. میں اچھا کام سارے میں جو دیکھنے وہ میرے جیسے ہی بیچارے نہیں کرتے ہونا, جیسا میں تھا ویسے ہی وہ تھا. پیار تو مجھے بھی تھا, لیکن سننے میں ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ چلو اس کو سنو, میں ہی کوئی خطبہ اچھا سا دے دوں, وہ کاش صاحب نے کمال کر دیا, کمال کر دیا, کمال کر دیا, آج تو یہ کر دیا, اب تو وہ کر دیا. میں اچھا, جب میں نے کہیں بلانا کہ آؤ بھائی درس کرے, کوئی سنے, کوئی اس طرح, وہ نہیں آنا, وہ نہیں آنا. انبت کا سب چلتا ہے, مجبوریاں ہیں, آپ ہی سمجھدار ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے. اور مولوی تو سمجھتے نہیں, چلو آپ تھوڑے سے ذرا چھوٹی داڑھی کے ہیں, زیادہ سمجھ جاتے ہیں. اس لیے بھی کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری داڑھی چھوٹی ہے, ان کو کچھ اپنا اور میرا حلیہ ملتا جلتا لگتا ہے نا, یہ چلو یہ بھی ہمارے جیسے گناہ گار ہیں, اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل یقین اطمینان نہ تھا, مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے. اب آگے چوتھی قسم وہ لوگ شامل تو جو امر حق کی حیثیت سے اسلام کے قائل ہو چکے تھے, مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے, فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا. محنت نہیں کرتی, دین میں محنت نہیں کرتی. دین میں سستی سب سے بڑی بیماری ہے, سستی. کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, میں نے ان کو دیکھا, وہ بڑا کہتے ہیں میں بڑا معاہد ہوں, لیکن ذرا سا وہم ان کو آ جاتا ہے, کوئی رسمیں وہ نہیں توڑ سکے, کوئی وہم ہے نا, کہ معاشرے کے بڑے مضبوط بڑے پائے کے لوگ چاہتے تو رسمیں توڑ دیتے, لیکن نہیں, بڑے بڑے متقیوں کو میں نے دیکھا ہے, پرہیزگار, مسجدوں پہ پیسہ لگانے والے, 20-30 لاکھ لگانے والے, 5 وقت کے نمازی, تہجد گزار, رسموں میں آگے پھنس گئے. نہیں کی بیٹے کی شادی, کیا کرے گی, کیا کرے, ملنے والے اتنے. میں نے کہا غریب ہوتے تو اتنے ملنے والے نہ ہوتے, امیر ہوتے اتنے ملنے والے. میں کہا صفوں بچھا کے دو تو صفوں پہ کھانا. حضور نے دیا مسجد نبی میں کھانا, ولیمہ دیا نبی پاک کا. ولیمہ کبھی آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی حضور نے کیا, یہ تو سنت ہے, میں بتاتا ہوں میں کہاں سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا اونچا, بھی کھڑے ہو جائیں ہاتھ لگتا, آپ کے ہاتھ گھر کو ہاتھ لگائے تو چھاتی نظر نہیں آتی, وہ کہاں چلی گئی ہے. اس کے اوپر سیلنگ کے اوپر ایک اور سیلنگ, اوپر سیٹ پہ کیا کچھ کرا کے آپ نے بنائی ہوتی چھت ہے جی. اور لیٹ جائیں تو پاؤں لگتے, اتنا آپ کا ہے,
آپ کے پاؤں دیو کے پاؤں جتنے بھی ہو جائیں، پھر اتنا لمبا کمرہ ہوتا ہے اس کو لگ ہی نہیں سکتے، ہاں جی. پھر کہتے ہیں جی حضور کا ولیمہ ہوا، حضور نے ٹیبل لگائے تھے وہاں، 10 لاکھ کا کریم بچھوایا تھا، ہے جی. 37 کرسیوں والا الگ ڈائننگ ٹیبل تھا، وہاں پر اس طرح کے گلوب اور یہ کنکمے حضور نے لگائے تھے، یہاں سے لے کر وہاں تک، ہے جی. حضور کے گھر میں جو کھانے کے لیے آئے تھے وہ سب مرسیڈیز میں آئے تھے، ہے جی. 36 ڈشیں تھیں، اور جو کیٹرنگ کا سامان تھا وہ بالکل ہی الگ تھا. یہ شیشے کے گلاس، یہ جام بلوری، یہ زبٹ کے گلاس، ہے نہیں، یہ تھے. مسجد نبوی آم سے شکیروں سے بنی ہوئی کچی، زمین پر بیٹھے ہوئے صحابہ، کٹورے مٹی کے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹیاں، حضور کے گھر سے آیا ہوا ستو گھول کر پانی میں ٹھنڈے میں پلا رہے ہیں. حضور کا ولیمہ ہو رہا ہے، کرے تو ایسا ولیمہ پھر میں کہوں. خوف آتا ہے ایسے ولیمے سے، دل میں خیال آتا ہے یا اللہ ایسے ولیمے سے بچا. اگر آپ حضور کے دور میں ہوتے تو کوئی بھی حضور کے ولیمے نہ جاتا. کہ حضور آپ ہی کر لیں ولیمے میں شرکت، کون سا فرض ہے نماز کی طرح. میں حالت بڑی خراب ہوگی ہماری، نہیں جان چھوڑا سکتے، رسموں سے نہیں جان چھوڑا. اور جو اخلاقی پابندیاں اور فرائض تھے اس سے بھی ہم گھبرائے تھے. فرائض کوئی بھی کہہ لیں آپ کو، نہیں جی کیا کریں، مجبوریاں، نہیں آیا جاتا، کیا کریں. آپ ہی سمجھدار ہیں، بچوں کو لینا، رات کو سونا، دن کو تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ کے پاس کیسے چلے آئے. اجلاس تحریک اسلامی کا ہو رہا ہے، 8 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، لوگ 9:30 بجے تشریف لا رہے ہیں. والی صاحب اور کاشف علی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، والی صاحب بیان کر رہے ہیں، کاشف سن رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں 2 پائے بھی ساتھ ملیں گے. کھانے کو پائے اس زمانے میں پائے ہیں بکری کے، پائے تو آج بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، چلے جاتے پھولی کے پائے کھاتے تھے سارے، پجے کے پائے کھانے کے لیے لاہور جا رہے ہیں. لاہور ہیں جی، گجرا والا وہ گدی کے پائے کھانے کے لیے سب یاروں نے پروگرام بنایا، 5 چلے گئے. یاروں نے جنت جانے کا پروگرام نہیں بنایا کہ چلو درس سے قرآن سنے. میں 2 پائے ہر ایک کو ملے مسجد میں تو فرض نماز نہ کوئی چھوڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی بات بتا دی مسلمانوں کو. فرمایا 2 پائے فرض نماز کے ساتھ ملیں تو فرض نماز کی جماعت نہ چھوڑیں گے، جو جماعت پڑھے گا اس کو 2 پائے ملیں گے. کب مسلمان نماز نہ چھوڑے، قسم کھائی اللہ کی. نبی بتا رہا ہے نا، دل کی چوریاں پکڑتا ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اس کو، نبی کو بتاتے ہیں کہ دل کے اندر یہ چور ہے، یہ ان کے دل کے کونے خدرے کے اندر تلاش کرو، مل جائے گا. یہی سانپ ہے، وہ نفس کا سانپ، وہ خواہش کا سانپ، وہ تمناؤں کا سانپ، وہ امیدوں کا سانپ، وہ لالچ کا، وہ حرص کا، وہ طمع کا سانپ، وہ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. تلاش کرو. اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا. قلب کے اندر کون سا نور ہوتا ہے؟ جو قلب ایسا ہوتا ہے گناہ والا، اس کے اندر کون سا نور ہوتا ہے؟ تو اندھیرے میں پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی ہے. اس لیے آدمی آنکھ بند کرے، میں تو دیکھتا ہوں، میں کوئی ایسا گناہ تو کوئی نہیں کرتا، پھر میری شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم کو کیسے نظر آ گیا؟ قلب میں تو اندھیرا آتا ہے، جس کمرے میں تم جھانک رہے ہو وہاں تو لائٹ ہی نہیں، تم کو کیسے پتہ چل گیا وہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ لائٹ ہوتی تو پتہ چلتا نا کہ میں تو بظاہر کا ایسا بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی اللہ کی ایسی بھی بات نافرمانی بھی نہیں کرتا، جیسی تھوڑی تھوڑی لوگ کر لے تھوڑی سی میں بھی کر لیتا ہوں. ان کو تو پکڑتا، مجھے کیسے پکڑ لیا؟ پھر تمہیں نظر کیسے آئے؟ نہ آنکھ کا نور ہے، نہ دل کا نور ہے. اندر گھپ اندھیرا کمرے کے اندر جھانک کر کھڑکی سے دیکھتے ہو تو اندر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ ایسا اندھیرا ہے اندر خواہشوں کا، گناہوں کا، کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا. کہاں سے نظر آئے؟ اس لیے اپنے آپ کو اتنا پاک نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا حاجی نمازی اور پاک ہوں، مجھے تو نظر نہیں ہے. نظر کیسے آئے؟ نظر اسی کو آئے گا جس کے قلب میں نور ہوگا. وہ کہے گا ہاں ہاں ابھی گنڈا کرتی اس قلب کے اندر پاکی ہے، ابھی گناہ کے ہی پرورش پاتے ہیں، ابھی وائرس موجود ہیں، جراثیم موجود ہیں، ابھی اس کی کیمو تھراپی ہونے والی ہے. جیسے کینسر کے مریض کی وہ کہتے ہیں کہ لگاتے ٹھیک ہے یہ ہیپاٹائٹس کے، تو آپ نے کبھی دیکھے انجیکشن لگتے ہوئے؟
आदमी का कुछ भी नहीं रह जाता, बुखार पे बुखार, बुखार पे बुखार चढ़ता है, फिर इतना सब हो जाता है। हमारे एक साथी हैं, उनको कैंसर हो गया दिमाग का, ये इतने जवान लंबा कद, अभी सूख कर कांटा हो गए, गले से आवाज़ भी नहीं निकलती, चला भी नहीं जाता। कभी दो दो आदमियों को पकड़ कर चलते थे, उठा लेते थे, कभी अब उनकी ये हालत है कि हम उनको पकड़ के सहारा दे के नीचे उतारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंदर इंसान के ख्वाहिश चलती रहे। अब 3 लाइनें आखिरी सूरह बकरा के नुज़ूल के वक़्त इन मुख्तलिफ़ इक़साम के मुनाफ़िकीन के ज़ुहूर की महज़ इब्तिदा थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ सिर्फ जमाली इशारात फरमाए। जमाली का मतलब क्या? मुख्तसर। बाद में जितनी जितनी इनकी सिफ़ात और हरकत नुमायाँ होती गईं, उसी कदर तफसील के साथ बाद की सूरतों में हर किस्म के मुनाफ़िकीन के मुतल्लक़ उनकी नौयत के लिहाज से अलग अलग हदायत दी। ये तो सिर्फ कितनी हैं, सूरह तौबा खोल कर देखे, सूरह इंफाल के तौबा 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 तौबा, वो वाकई सूरत तौबा तौबा कराने वाली। फिर बचता ही कोई नहीं, ना मैं बचता हूँ, ना आप बचते, ना ये माशरा बचता, कोई ना मौलवी, ना पीर, ना हुक्मरान, ना अवाम, कोई भी नहीं बचता। वो सूरा लिटमस पेपर है आपका, लिटमस पेपर से चेक करते थे ना वो तेजाब का, तो उसकी क्या कैफियत है, रंग बदल जाता है उसका, सुर्ख रंग को उसमें डालो गीला हो जाता है, ये एसिड बेस में, उसमें ये करते थे हम जब साइंस के स्टूडेंट होते थे, उस ज़माने में हम ये देखते थे। तो ये पता चल जाता है उससे। तो ये सब चीज़ें जो हैं सूरह बकरा के अंदर आएंगी, इसलिए तो कहा कि सूरह बकरा जिस घर में पड़ जाए वहाँ शैतान नहीं आता। वो ये नहीं था कि सूरह बकरा की तिलावत कर लो तो जादू का असर 41 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, चलो होता होगा, वो भी कहते तो ऐसे ही हैं, हमारे भी तजर्बे में आया। लेकिन उस घर के अंदर जब अल्लाह ताला बताई जा रहा है, इंसान को बताया जा रहा है बार बार कि ये नफाक, ये नफाक, ये नफाक, तो बंदा अपना इंतसाब करेगा तो शैतान कहाँ से आएगा? ये इस सूरा का अभी पस मंजर आपको समझाया, जो अभी हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को। फिर अल्लाह के फज़ल व करम से सूरह बकरा में हम दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमारे इस पढ़े लिखे को कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही रखे हुए रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही जो नमाज़ें पढ़ने उसको कबूल व मंजूर फरमा। लैलतुल कद्र के लिए जो हम क़याम करते हैं उस लैलतुल कद्र को हमारे नसीब में फरमा, उस क़याम को हमारे कबूल व मंजूर फरमा। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जो इस रास्ते में इस महीने में हम अल्लाह तेरे रास्ते में कर रहे हैं उसको कबूल व मंजूर फरमा। हमारे रोज़ों और नमाज़ों के अंदर की कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा। इन शिकस्ता चीज़ों को अपने यहाँ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। जिन लोगों की ख्वाहिशात हैं उनको ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमा। कारोबारों को वसी फरमा और वसअत अता फरमा और उसके अंदर बरकत अता फरमा। दिलों को चैन और सुकून और आराम अता फरमा। बेचैनी की जो कैफियत दिल और दिमाग के अंदर को दूर फरमा। हमारे जो दुश्मन हैं उनको हदायत अता फरमा, नहीं हदायत तो नेस्त मंजूर फरमा। नाजायज़ जो हम पर जुल्म रवा रखते उनको जालिमों को हमसे दूर फरमा। हमारे लिए अपनी ज़ात को ढाल बना। और ए अल्लाह हमारे जो फ़ौज शुगान हैं उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जहाँ जहाँ मुजाहिदीन और उलमा की शक्ल में तलवार के साथ, कलम के साथ, ज़ुबान के साथ जिहाद करते इलाही की मदद फरमा और कुफ़ार को नेस्त नबूद फरमा। अगर उनकी किस्मत में हदायत नहीं है तो हमसे दूर फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खलशात से महफूज फरमा। पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारी औलादों को ताबे फरमा बरदार बना
اور یا الہی ہمارے ہاں جتنے بھی گھر والے ہیں ان کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ملا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.